السلام علیکم۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو ریڈیو اور ویب سائٹ پر جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ٹی وی ٹاک شوز میں زیر بحث موضوعات میں چینل کے دیگر اینکرز کو مدعو کرنے اور ان کے گفتگو میں شریک ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور نئے عام انتخابات منعقد کرنے کے مطالبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سندھ سے پنجاب کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ کراچی میں سادہ لباس میں اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھے۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی سے کراچی اور سندھ کے بعض نشیبی ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ یورپی یونین کا ایک 28 رکنی وفد منگل کے روز سری نگر کا دورہ کر رہا ہے۔ وفد نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی۔ انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کے 1 روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان تنازع کے حل کے لیے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے تاکہ افغان امن کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کرد جنگجوؤں کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے جانے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر نے اتوار کو سونومو کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلا بریگزٹ میں آئندہ سال 31 جنوری تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ٹی وی ٹاک شوز میں زیر بحث موضوعات میں چینل کے دیگر اینکرز کو مدعو کرنے اور ان کے گفتگو میں شریک ہونے پر پابندی عائد کی ہے۔ پیمرا کی اس پابندی پر صحافی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ اینکرز کی اپنے پروگراموں میں اظہار خیال پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور نئے عام انتخابات منعقد کرانے کے مطالبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سندھ سے پنجاب کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اگلے مرحلے میں مظاہرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے۔ اور کراچی میں سادہ لباس میں اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھے۔ فن اور ثقافت کو اجاگر کرنے والی دوسری کراچی بائنیل نمائش میں ماورائے عدالت قتل کے موضوع پر تیار کیے گئے فن پاروں کی نمائش کو بند کرا دیا گیا۔ اتوار کے روز ہونے والی کلنگ فیلڈز آف کراچی کے نام سے فن پاروں کی نمائش کراچی کے فریئر ہال اور اس سے منسلک پارک میں منعقد کی گئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس نمائش کے ذریعے ملک اور شہر کا خراب تاثر پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے فنپاروں کی نمائش کی اجازت پبلک پارکس میں نہیں دی جا سکتی۔ ادھر انسانی حقوق سے وابستہ کارکنوں نے اس اقدام کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا ہے۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب فائن آرٹس کی تعلیم دینے والے ادارے انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر سے تعلق رکھنے والی مجسمہ ساز عدیلہ سلیمان کے فن پاروں کی نمائش جاری تھی۔ بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی سے کراچی اور سندھ کے بعض نشیبی ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کا ایک 28 رکنی وفد منگل کے روز سری نگر کا دورہ کرے گا۔ وفد نے آج نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی۔
انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اسے کشمیر کے تعلق سے بھارت کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر بھارتی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں۔ منگل کے روز وہ وہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات اور بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے، جس کا مقصد پرانی امن کوششوں کو بنیاد بناتے ہوئے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن عمل کو آگے بڑھانا ہے۔ 7 نکاتی منصوبے میں امریکہ اور نیٹو اور طالبان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شامل ہیں۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی کا یہ منصوبہ افغانستان میں امن کے لیے مختصر ترین راستہ ہے، جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد چوکسی کی حالت کو بڑھا دیا گیا ہے، لیکن دہشت گردی کے انتہائی خطرے سے نمٹنے کے قومی پروگرام کا اعلان کرنے کا اس وقت تک کوئی منصوبہ نہیں ہے جب تک عوام کے لیے کسی قسم کے خطرے کی کوئی معتبر اطلاع نہیں ملتی۔ ڈی ایچ ایس محکمے کا کہنا تھا کہ ہمارا سیکیورٹی کا نظام مستعد رہے گا اور ملک میں ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے گا۔ اس سے ایک روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج کی خصوصی فورسز نے شمال مغربی شام میں ایک کارروائی میں خطرناک قاتل بغدادی کو نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کے مطابق بغدادی کی باقیات سے 15 منٹ کے اندر اس کی شناخت ہو گئی۔ اور شام میں کرد جنگجوؤں کے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے ترجمان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایس ٹی ایف کے مطابق داعش کے ترجمان ابو الحسن مہاجر کو کرد ملیشیا اور امریکی فورسز نے اتوار کو کی گئی ایک مشترکہ کارروائی میں نشانہ بنایا۔ ایس ٹی ایف کا کہنا ہے کہ داعش کے ترجمان کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شام کے شمالی سرحدی علاقے جرابلس کے نزدیک کیا گیا۔ ایس ٹی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدی نے ابو الحسن مہاجر کو داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا رائٹ ہینڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن اسی کارروائی کا تسلسل تھا جس میں داعش کے سربراہ البغدادی کو ہلاک کیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق شام کے ایک مقامی سماجی رہنما حسین ناصر نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ابو الحسن مہاجر ایک آئل ٹینکر میں چھپ کر شام کے شمالی علاقے کی طرف جا رہا تھا جب اسے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق فضائی حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا، لیکن امریکی فورسز نے ابھی تک اس کی کوئی تائید نہیں کی ہے۔ کرد جنگجوؤں کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایس ڈی ایف نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے کرد جنگجوؤں کے ترک سرحد سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اتوار کو سامنے آنے والے بیان کو دمشق کی طرف سے بھی خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ترکی کو اب شام میں فوجی کارروائی بند کر دینی چاہیے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم نے اتوار کو سونومو کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ گورنر نیوزوم کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے 3000 اہلکار کوشاں ہیں اور یقینی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثرہ علاقے سے بحفاظت نکال لیا جائے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیر کو دیر گئے شمالی حصوں میں لگنے والی اس مہلک آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا جائے گا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق آگ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ کیلیفورنیا ریاست کے سینیٹر مائک میک گوئر کا کہنا ہے کہ 4600 افراد سونومو کاؤنٹی میں محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے مطابق سین فرانسسکو کے شمال میں لگنے والی آگ 30,000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے، جبکہ صرف 10% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔
یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلا بریگزٹ میں آئندہ سال 31 جنوری تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یورپی یونین کے چیئرمین نے پیر کے روز اس کی تصدیق کی۔ ڈونلڈ ٹسک نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ 27 رکنی یورپی یونین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ بریگزٹ میں توسیع کی برطانیہ کی درخواست منظور کر لے گا۔ یہ فیصلہ برسلز میں بلاک کے سفیروں کے 30 منٹ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اس سے پہلے فرانس نے فیصلے کو روکنے کے لیے اپنے اعتراض کو واپس لے لیا۔ ارجنٹائن کی بائیں وسط پارٹی اتوار کے روز اقتدار میں واپس آ گئی ہے، جبکہ مایوس ووٹروں نے موجودہ صدر کو مسترد کر دیا، جن کی معاشی پالیسیوں نے بہت سے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا تھا۔ البرٹو فرنینڈیز نے کنزرویٹو صدر مارسیو مارکینی کے مقابلے میں 48% زیادہ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کر لی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔